سحری کا وقت ہونے والا تھا اور میری دونوں بہنیں میرے گھر پہ موجود تھیں، کیونکہ میری دونوں بہنیں بہت ہی غریب تھیں۔ ایک کا شوہر وفات پا چکا تھا اور دوسری کا شوہر کافی بیمار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں انہیں ماہ رمضان میں اپنے گھر لے آیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ماہ رمضان میں کافی زیادہ لاگت ہوتی ہے اور بچے بھی ماہ رمضان میں کافی تنگ کرتے ہیں کہ افطاری اور سحری میں ہر چیز موجود ہو۔ لیکن جب ماں باپ کے حالات ایسے خراب ہوں گے تو بچوں پر کیا پڑے گا؟ مجھے اپنی بہنوں سے بے حد محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی بہنوں کو کال کر کے کہہ دیا تھا کہ کل سے ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے اور تم لوگ میرے گھر پر آ جانا۔ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر وہ دونوں میری ایک ہی کال پر بھاگتی چلی آئی تھی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ان کے آنے سے میری بیوی سعدیہ کو بالکل بھی اچھا نہ لگا اور وہ ان پر غصہ کرتی رہی تھی، لیکن میں ان کی بات پر یقین نہ کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ سعدیہ بہت نیک دل عورت تھی۔ آج بھی یوں ہی سحری کا وقت تھا اور میری بہنیں اٹھ گئی تھی۔ سعدیہ اس وقت کچن میں تھی اور سب کے لیے سحری بنا رہی تھی۔ وہ تو 2 بجے ہی اٹھ جاتی تھی، کیونکہ سحری میں نے ایک لمبی لسٹ اسے دے رکھی تھی کہ روزانہ یہ چیزیں بنانی ہیں، اور وہ اپنی ذمہ داری پورے کرتے ہوئے میری بات پر سر جھکا کر اپنا کام کرتی رہتی۔ آج بھی ویسے ہی کام کر رہی تھی کہ تبھی باہر سے رونے پیٹنے کی آواز آئی۔ میں جو اپنے کمرے بیٹھا تہجد کی نماز ادا کر رہا تھا، ان آوازوں پر چونکتے ہوئے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بہن رو رو کر ہلکان ہو جا رہی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور کہا کہ کیا ہوا ہے، تم اتنی رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ تمہاری بیوی کو ہمارا یہاں آنا اچھا نہیں لگا، تو تم ہمیں یہاں پر کیوں بلاتے ہو؟ وہ دونوں مجھ سے بڑی تھی اور مجھے تم کر کے کہہ کر ہی پکارتی تھی۔ میں نے کہا باجی آخر ہوا کیا ہے، آپ مجھے بتائیں تو۔ سمینہ باجی نے کہا کہ تمہاری بیوی ہمیں کچن تک تو جانے نہیں دیتی، اب ہمارا اتنا بھی حق نہیں رہا کہ ہم اپنے میکے میں آ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہیں، ہم سے سب کچھ چھپایا جائے۔ یہ بات سن کر میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ میں جانتا تھا کہ ایسی کوئی بات بھی سعدیہ نے نہ کہی ہوگی۔ میں نے سعدیہ سے کہا سعدیہ بہنوں کو بنانے دو سحری، جو یہ بنانا چاہتی ہیں بنا لیں گی۔ سعدیہ خاموشی سے ہٹ گئی۔ وہ جلدی سے کمرے میں جا کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی، کیونکہ اس نے باقی ساری سحری بنا لی تھی اور اب جو کچھ رہتا تھا وہ اس نے بہنوں پر ہی رکھ چھوڑا تھا، کیونکہ ان کا رونا پیٹنا اسے بھی کافی متنفر کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آیا اور اس سے کہنے لگا کہ کیا میری بہنیں ٹھیک کہتی ہیں کہ تم ان کی آمد پر ان سے غصہ ہوتی ہو؟ سعدیہ کہنے لگی کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کی بہنوں سے نفرت کرتی ہوں؟ بلکہ میں تو انہیں اپنی بہنوں سے زیادہ سمجھتی ہوں۔ وہ ہمارے گھر میں رہتی ہیں تو رونق لگتی ہے۔ میں نے تو ایسا کبھی کچھ نہیں کہا۔ اس کی باتوں پر میں خاموش ہو گیا اور پھر تبھی سحری کے لیے آواز آئی تو میں جلدی سے بھاگتا ہوا ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا۔ میرے پیچھے پیچھے سعدیہ بھی آ گئی تھی اور پھر میری بہنوں کے بچے اور میری بہنیں سبھی ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہی میرا دماغ پھٹنے لگا، کیونکہ میری بھانجیاں بھانجے سبھی اتنا شور مچا رہے تھے۔ میری بہنیں بھی ایک کے بعد ایک سبھی چیزیں اپنے بچوں کو سرو کرتی جا رہی تھیں۔ انہیں میرے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں بھی یہاں بیٹھا ہوں۔ خیر سعدیہ نے میری طرف سالن اور روٹی کیا اور پھر کباب وغیرہ بھی میرے سامنے رکھ دیے۔ سعدیہ کو میرا خیال تھا۔ میں نے خاموشی سے سحری کرنا شروع کر دی۔ میرے ساتھ سعدیہ نے بھی سحری کی تھی۔ سحری کے بعد سب ہی گندے برتن وہیں ٹیبل پر رہ گئے تھے اور میری بہنیں اٹھ کر اپنے بچوں کے لیے اپنے کمروں میں چلی گئی تھیں۔ یہاں پر مجھے اپنی بہنوں کے بارے میں کچھ مشکوک آنے لگیں، لیکن میں خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ اتنے شور میں بھی سعدیہ خاموش رہی۔ حالانکہ ہمارے اپنے بچے نہیں تھے اور سعدیہ اتنے شور کی عادی نہ تھی، لیکن وہ خاموش رہی تھی۔ میں یہی سوچنے لگا تھا کہ اگر یہ سچ ہوتا تو پھر سعدیہ اس وقت چیختی چلاتی اور مجھ سے کہتی کہ اپنی بہنوں کو مت بلاؤ۔
ان کے بچے یہاں پر بہت شرارتیں کرتے ہیں، لیکن خیر میں خاموشی ہو گیا۔ سحری کرنے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں اٹھا اور اپنے آفس چلا گیا۔ آفس سے آتے ہوئے مجھے کافی لیٹ ہو گیا۔ افطاری میں 10 منٹ رہتے تھے۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے جو دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی، کیونکہ یہاں پر کچن میں موجود سعدیہ اور میری بہن سمینہ دونوں ایک ساتھ کھڑی تھیں، اور ان کے ساتھ ہی میری چھوٹی بہن زرینہ بھی تھی۔ زرینہ نے نہ جانے کیا کیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ سعدیہ نے اسے دھکا دیا تھا، اور اس سے پہلے کہ سعدیہ اس کی طرف بڑھتی اس نے ابھی اس کی طرف ہاتھ ہی بڑھایا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے اٹھاتی مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ ایک دم سے مجھے اپنی بہنوں کی سب باتیں بالکل ٹھیک لگنے لگی اور ان پر یقین آنے لگا۔ مجھے لگنے لگا کہ واقعی میں سعدیہ کو میری بہنوں کا یہاں آنا چبھ رہا ہے۔ میں نے فوراً ہی سعدیہ کے چہرے پر تھپڑ دے مارا اور اسے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ حالانکہ سعدیہ مجھ سے کہتی رہ گئی کہ کیا ہوا ہے، آپ پوری بات تو سنیں، خدا کے لیے پوری بات سن لے، لیکن مجھ پر خون سوار ہو چکا تھا۔ میں اسے اپنے کمرے میں لایا اور بیڈ پر پٹخ دیا اور اپنا بیگ ایک سائڈ پر پھینک دیا۔ بیگ پھینکنے کے بعد میں نے ایک بار پھر سے اسے بالوں سے پکڑا اور اس کے چہرے پر تھپڑ برسانے لگا، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو کر نیچے گر پڑی تھی۔ وہ سارے دن کی تھکی ہاری تھی، روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور اب افطاری کا وقت تھا، لیکن مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ مجھے اپنی بہنوں سے بہت محبت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میری بہن کے ساتھ یہ ایسا کر رہی تھی، تو اب مجھے اسے سبق سکھانا تھا۔ میں نے اس سے پہلے ہی وارن کیا تھا کہ اگر تمہیں میری بہنوں سے کوئی مسئلہ نہیں تو پھر مجھے کوئی شکایت نہ ملے، لیکن آج یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ سعدیہ میری بہنوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوگی۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لی اور ایک دم سے اپنی بیوی کو مارنے لگا تھا۔ میں جو اس پر اتنا اندھا یقین کرتا تھا، وہ میری پیٹھ پیچھے ایسا کر رہی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج میں نے سوچا تھا کہ اس کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ وہ عمر بھر یاد رکھے گی اور میری بہنوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے گی۔ خیر کافی دیر سے اسے مارنے کے بعد جب وہ بے ہوش ہو گئی تو میں اسے اسی جگہ پر چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ اذانیں ہونے لگی تھی اور میری بہنیں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے ہاتھ دھوئے اور ان کے ساتھ آ کر افطاری کی میز پر بیٹھ کر افطاری کرنے لگا۔ میں نے اپنی بہنوں سے معافی مانگی تھی اور وہ خاموش ہو گئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اور کہا کہ اب آپ نے انہیں سبق سکھا دیا ہے تو وہ اب دوبارہ ایسا نہیں کریں گی۔ میں نے یہ بات سنی تو میں نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ مجھے ابھی بھی سعدیہ پر بے حد غصہ تھا۔ افطاری کرنے کے بعد میں مسجد کی طرف چلا گیا اور واپس آیا تو میں اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ڈرائنگ روم میں ہی صوفے پر لیٹ گیا۔ صبح سحری کے وقت میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ کچن برتنوں کی کافی کھاڑ باڑ سی مچی ہوئی ہے۔ برتنوں کے شور کی وجہ سے میری نیند خراب ہو گئی تھی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو ابھی سحری کرنے میں کافی وقت تھا، 2 بج رہے تھے، یعنی کہ ابھی سحری کو تیاری شروع ہو رہی تھی۔ میرے خیال میں یہاں پر میری بیوی سعدیہ ہی ہوگی، جو شاید رات والا غصہ برتنوں پر نکال رہی ہوگی۔ مجھے اس پر مزید غصہ آیا اور میں بھاگتے ہوئے کچن کے دروازے تک گیا۔ مجھے اتنا غصہ آیا ہوا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اب بھی جا کر ایک بار پھر سے اس کی کافی دھلائی کروں، لیکن کچن کے دروازے سے آنے والی آواز نے میرے قدم روک دیے تھے۔ جیسا ہی اب میں نے اندر جا کر دیکھا تو مجھے پتہ چلا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ یہ سب کچھ میری ناک تلے ہو رہا تھا، مجھے بالکل بھی پتہ نہ چلا تھا۔ ایک بار پھر سے مجھے غصہ آنے لگا، لیکن مجھے پوری حقیقت جاننی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جسے میں اپنا سب سے مخلص سمجھتا ہوں، وہی میری پیٹھ پیچھے چھرا گھوم رہے تھے۔ مجھے اس پہ یقین نہ آیا۔ میرا نام عابد ہے اور میں 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔
بچپن میں ہمارے ابا اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ میں اپنی دو بہنوں سے چھوٹا تھا اور میری پیدائش کے 2 سال بعد پھر بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم تینوں کی کفالت کی ذمہ داری ہماری امی نے اٹھائی تھی، اور پھر امی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ سلائی کڑھائی کا کام بھی کرنے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اسی طریقے سے پیسے کمائے اور تمام پیسے کما کر اپنا پیٹ کاٹ کر انہیں نے ہمیں تینوں کا پیٹ پالا تھا، اور پھر ہم تینوں کو اچھی تعلیم بھی دی تھی۔ ہم تینوں کو اچھے اچھے سکولوں میں داخل کروایا دیا تھا، اور ان سکولوں کی فیسیں بھرنے کے لیے نہ جانے امی کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ خیر اسی طریقے سے ہماری زندگی گزرنے لگی، اور آہستہ آہستہ ہم بڑے ہونے لگے۔ ابھی میں 15 سال کا تھا جب میری بڑی بہن سمینہ کی شادی ہو گئی تھی، لیکن اس کے سسرال والے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ ان کے شوہر بھی انہیں کافی مارتے پیٹتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر رو کر ہمارے گھر آ جاتی تھی، اور کئی دنوں تک وہ ہمارے گھر پر ہی پڑی رہتی تھی۔ ان کے سسرال والوں کو ذرا سی بھی پرواہ نہ ہوتی تھی۔ خیر یوں ہی دن گزرنے لگے، اور امی ان لوگوں کی منت سماجت کرتی اور سمینہ آپی کو ایک بار پھر سے ان کے گھر بھیج دیتی۔ یہی کافی عرصہ گزرنے کے بعد امی نے چھوٹی بہن زرینہ کی بھی شادی کر دی، اور پھر اب ان دونوں کی امی کو فکر لگی رہتی کہ اب سمینہ کے گھر والے بھی کچھ اچھے ہو گئے تھے، اور کچھ ہی عرصے بعد سمینہ کے شوہر نے الگ گھر لے لیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اب وہ اس گھر میں زیادہ نہ آتی، لیکن جب بھی آتی وہ اس گھر میں کئی دن رہ لیتی۔ اسے اتنا بھی پتہ نہ چلتا کہ امی کس محنت سے اتنے پیسے کماتی ہیں۔ اگر میں امی سے اس بارے میں کچھ بھی بات کرتا تو امی مجھ سے یہ کہہ کر مجھے خاموش کروا دیتی کہ وہ تمہاری بہن ہے، اس کا اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا اور چھوٹی کا حق ہے۔ میں تینوں میں کچھ بھی فرق نہیں کرتی، اور تمہیں بھی فرق کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے تم خاموش ہو جاؤ۔ امی کی باتوں سے میں خاموش ہو جاتا۔ اب جب چھوٹی بہن کی شادی ہوئی تو اس کی زندگی بھی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اس کی شادی کے 2 سال بعد امی نے میری شادی بھی کر دی تھی، اور میری شادی کرنے کے بعد امی حالت بہت خراب رہنے لگی تھی، اور میں بھی ابھی ایک فیکٹری میں کام کرنے لگا تھا۔ فیکٹری میں کام کرنے کے لیے مجھے کالج سے چھٹی لینی پڑتی تھی، کیونکہ کالج سے جیسے ہی چھٹی ہوتی میں جلدی سے فیکٹری چلا جاتا۔ اس فیکٹری سے میں شام کے وقت واپس آتا۔ یوں میری پڑھائی بھی ساتھ ہی چلنے لگی تھی، اور پڑھائی کے اخراجات بھی میں خود ہی کر رہا تھا۔ گھر کے اخراجات بھی میں نے اٹھا لیے تھے، اور اب بیوی کی ذمہ داری بھی مجھ پر آ گئی تھی۔ اس کی بھی تمام خواہشات مجھے ہی پوری کرنی پڑتی تھی۔ خیر اسی طریقے سے دن گزرنے لگے، اور پتہ ہی نہ چلا کہ تب چھوٹی بہن کے بچے اور بڑی بہن کے بچے بھی ہونے لگے تھے۔ بڑی بہن کے 3 بچے ہو گئے تھے، جبکہ چھوٹی بہن کے 2 بچے تھے، اور تبھی میری زندگی خوشحال ہونے لگی تھی۔ مجھے ایک آفس میں جاب مل گئی تھی، اور اب ہمارے گھر کا گزارا بہت اچھا ہونے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارے دن بدلنا شروع ہو گئے تھے، اور میری امی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہوتی رہتی تھی۔ لیکن امی کی زندگی بہت زیادہ دیر تک ہمارے ساتھ نہ رہی، اور بہت جلد بھی وفات پا گئی۔ اب اپنی بہو کا اکیلا وارث میں ہی تھا، اور مجھے ہی اپنی بہنوں کا سہارا بننا تھا۔ خیر یوں ہی وقت گزرنے لگا، اور میری چھوٹی بہن کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، اور فیکٹری میں یہ آگ لگنے کی وجہ سے وہ اسی میں ہی جل کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، اور تب سے میری بہن کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ اس کی ہنستی بستی زندگی جیسے اجڑ کر رہ گئی تھی، لیکن یہ اچھا ہوا تھا کہ اس کا جو گھر تھا، اس کا گھر اس کے شوہر کی وفات کے بعد میری بہن کے نام ہو گیا تھا۔ اس کی نہ تو کوئی بہن تھی اور نہ ہی ماں تھی، بس سارا گھر اب میری بہن کا ہو چکا تھا، لیکن اب انہیں کما کر کھلانے والا کوئی نہیں تھا۔
میری بہن کپڑے سلائی کرتی جو میری ماں سے اس نے سیکھا ہوا تھا۔ بس اسی ہنر کو بروئے کار لا کر وہ اپنا گزارا کیا کرتی تھی۔ مجھے اپنی اس بہن پر بے حد ترس آتا تھا اور دوسری بہن کا شوہر بیمار ہو گیا تھا۔ اب مجھے ہی اپنی دونوں بہنوں کا خیال رکھنا تھا۔ میں جب بھی اپنی بہنوں کے گھر جانے کی تیاری کرتا، سعدیہ کچھ نہ کچھ بنا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیتی اور مجھ سے کہتی کہ یہ بہنوں کو دے دینا، ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ پھر کچھ نہ بنا سکتی تو مجھ سے کہتی کہ بازار سے کچھ لیتے ہوئے چلے جانا، یہ بہنوں کی عزت ہوتی ہے، ہمیں بہنوں کی عزت کرنی چاہیے۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر میں مسکرا دیتا اور جلدی سے کچھ نہ کچھ لے کر اپنی بہنوں کے ہاں چلا جاتا۔ لیکن میری بہنیں میری بیوی کے برے سلوک کے لیے ہمیشہ رونا روتی رہتی۔ کبھی مجھ سے کہتی تمہارے گھر اسی وجہ سے نہیں آتی کہ تمہاری بیوی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، نہ تو ہمارے بچوں کو پیار کرتی ہے اور نہ ہی ہمیں کسی چیز کے نزدیک لگنے دیتی ہے، ہمارے جانے سے پہلے ہی سب کچھ چھپا دیتی ہے اور ایسی باتیں کرتی ہے جیسے ہم پر احسان کر رہی ہو۔ بھلا وہ کیا ہمارا گھر نہیں ہے؟ ہم کیا اس کے گھر بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں؟ تمہاری بیوی کو ہمارا آنا اچھا نہیں لگتا تو آپ ہمیں بتا دیں۔ اپنی بہنوں کی یہ بات سن کر میں کہتا ارے نہیں، یہ جو ابھی تم لوگوں کے لیے میں لایا ہوں یہ تمہاری بھابھی نے بنا کر بھیجا ہے۔ اور وہ کہہ رہی تھی کہ بہنوں سے کہنا کافی دن سے چکر نہیں لگایا، ہمارے گھر چکر لگا لے، لیکن میری بہنیں منہ بس ہو کر رہ جاتی۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہو، یا پھر مجھے یوں لگتا تھا جیسے سعدیہ کی خاموشی طبیعت کی وجہ سے وہ ایسا بولتی ہوں۔ میں اس کے لیے نہ اپنی بہنوں کو قصوروار ٹھہراتا اور نہ ہی اپنی بیوی کو کچھ کہتا۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا اور ماہ رمضان آتا تو میں اپنی بہنوں کو اپنے گھر لے آتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آج بھی میں نے اپنی بہنوں کو کہہ دیا تھا پہل پہل تو میں صرف ان کو افطاری کے لیے ہی بلایا کرتا تھا، لیکن اس ماہ رمضان میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ سارا ماہ رمضان میرے گھر پر ہی گزارے۔ اس طریقے سے گھر میں بھی رونق لگ رہی ہے۔ میرے بھی بچے نہیں تھے، اس لیے گھر میں بچے بھی آئیں گے جائیں گے اور کافی ہلا گلا سارے سحری اور افطاری کے وقت رونق ہوگی، اور مجھے اپنی بہنوں اور بھانجے بھانجیوں سے بے حد لگاؤ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں انہیں گھر پر بلوا لیا تھا، لیکن گھر پر آنے کے بعد میری بہنوں کے رونے شروع ہو گئے تھے۔ وہ کہتی تھیں کہ تمہاری بیوی ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلتی، افطاری کے وقت نکلتی ہے، ہمیں تو کچن کے نزدیک بھی نہیں لگنے دیتی، ہر چیز کو تالے میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن میں اس بات کو ٹال مٹول کر دیتا کیونکہ میں جانتا تھا کہ آج تک سعدیہ نے کبھی بھی تالا نہیں لگایا تھا۔ یہ بات غلط ہو سکتی ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بچوں نے شرارت کر دی ہو اور فریج کو تالا لگ گیا ہو، یا پھر کبڈو وغیرہ کو تالا لگ گیا ہو، لیکن سعدیہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی۔ لیکن آج تو حد ہی ہو گئی تھی جب میں نے دیکھا تھا کہ سعدیہ نے میری بہن کو دھکا دیا تھا، اور وہ دھکا لگنے کی وجہ سے شلف پہ گر چکی تھی، شلف لگنے کی وجہ سے اس کے ماتھے پر زخم ہو گیا تھا، اور یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ میں اسی وقت سعدیہ کو گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لے گیا اور جلدی سے اس پر ہاتھ اٹھانے لگا۔ سعدیہ رو کر کہنے لگی کہ خدا کے لیے میری بات سن تو سنے، لیکن مجھے اس پر ترس نہ آیا اور وہ اسے مار مار کر میں نے اسے لہو لہان کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس کے ناک سے بھی خون بہنے لگا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اور اچانک ہی چکرا کر گر گئی تھی۔ میں نے تو اس کے روزے کا بھی خیال نہ کیا تھا، مجھے تو افطاری کا بھی خیال نہ تھا کہ اس نے ابھی افطاری کرنی تھی، لیکن سارے دن کی بھوکی پیاسی وہ بے ہوش ہوئی تو میں اسے وہیں پر ڈانٹتا ہوا ہاتھ دھو کر ایک بار پھر سے افطاری کرنے لگا۔ افطاری کرنے کے بعد میں باہر ہی سو گیا تھا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ بے ہوش ہوئی تھی تو خود ہی اٹھ کر سو جاتی، مجھے کیا پرواہ تھی۔ مجھے تو بس اس بات کا غصہ تھا کہ آج تک یہ میری ناک تلے اس طریقے سے میری بہنوں کو ٹارچر کرتی آ رہی تھی۔ مجھے آج پتہ چلا تھا میری ماں کی روح
کو نہ جانے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب وہ میری بہنوں کے ساتھ ایسا کرتی ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔ دوسرے روز ساری کے وقت جب صبح سویرے میری آنکھ کھلی تو شور کی وجہ سے مجھے ایک بار پھر سے لگا کہ وہ سعدیہ ہی شور کر رہی ہے۔ اس لیے میں غصے سے چور بھاگتا ہوا کچن کے دروازے پر پہنچا تو کچن سے آنے والی آواز نے میرے پاؤں جیسے زنجیر کر دیے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کسی نے مجھے وہیں پر روک دیا ہو۔ میں نے خاموشی سے کھڑا اندر سے آنے والی آواز کو سن رہا تھا۔ اندر سے میری بہنوں کی آوازیں آ رہی تھی جو شاید ایک دوسرے سے بات کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ اب پتہ چلا نا سعدیہ کو کس طریقے سے آ کر ہمارے بھائی کے گھر پر قابض ہو گئی تھی۔ اب دیکھو تو خود ہی ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہے۔ دوسری بہن کہنے لگی کہ ہاں، ہم نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ ویسے شکر ہے کہ بھائی کی آنکھوں سے اس کی محبت کی پٹی اتری ہے۔ اب ہم جہاں پر اس گھر پر راج کریں گے۔ بھائی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم نے اتنا بڑا ڈرامہ کر دیا تھا۔ ڈرامہ کا سن کر مجھے ایک دم سے جھٹکا لگا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی میری بہنیں ایسا کہہ رہی تھیں۔ میں ابھی ابھی کچن کے دروازے پر کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا۔ میری بہنیں کہنے لگی کہ ہاں دیکھو تو کتنی محبت کرتا تھا اس سے۔ جب بھی ہمارے اس کے بارے میں اسے ورغلانے کی کوشش کرتی تھیں تو اسی وقت کہہ دیتا تھا کہ وہ تو ایسی ہے ہی نہیں، وہ اتنی اچھی ہے، وہ اتنی اچھی ہے۔ اب بھلا ہمارے بھائی کا گھر ہے، ہم جو چاہے کریں، اس کا کیا تک بنتا ہے۔ اس نے آ کر ہمارے بھائی کے گھر پر ایسا قبضہ جما رکھا ہے۔ ابھی تو دیکھو تم تو بیوہ ہو گئی ہو اور میرا شوہر بیمار ہو گیا ہے۔ ہمارے تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے گھر دیکھو ٹوکری میں فروٹ ہے کہ سماتا نہیں، اور اتنے مثالیں رکھے ہوئے ہیں کہ دیکھو افطاری اور سحری کرنے میں کتنا مزہ آ جائے گا۔ آج ہم خود بنائیں گے اور سب کچھ بھر بھر کے بنائیں گے۔ اپنے بچوں کا پیٹ بھریں گے اور اپنا بھی پیٹ بھریں گے، اور بھائی کو ایک بار پھر سے ورغلا بھی دیں گے۔ یاد سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک بار پھر سے بھابھی کو ہمارے سر پر مسلط کرے۔ ارے ہمیں کسی چیز کی روک ٹوک اچھی نہیں لگتی۔ سعدیہ تو مجھے ویسے ہی پسند نہیں تھی، اوپر سے بانجھ نکلی تو مجھے اس سے زیادہ غصہ آنے لگا۔ لیکن یہ تو بھائی کی جان بنی پھرتی ہے، نہ جانے کب یہ ہمارے بھائی کی جان چھوڑے گی۔ ہم تو کوئی ایسی عورت بھائی کے لیے بیاہ کر لائیں گے جو بھائی کو اولاد دے سکے۔ یہ بات سن کر مجھے مزید غصہ آیا تو میں کچن کا دروازہ کھول کر اندر گیا۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر ایک دم سے سٹپٹا گئیں۔ مجھے یقین ہی نہ آیا کہ میری بہنیں میرے گھر کو برباد کرنے پر پلی ہوئی ہوں گی۔ میں نے ان سے کہا اچھا تو یہ تم لوگوں کی پلاننگ تھی کہ تم لوگ ایسا کرو گی اور میرے دل میں سعدیہ کے لیے نفرت بھر دو گی، لیکن تمہیں کیا پتا تھا کہ مجھے یہ سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میرا خدا ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ مجھے اپنی بیوی پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے تم لوگوں پر بھروسہ کیا۔ میں تو خون کا رشتہ نبھا رہا تھا۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میری بہنیں ہیں، غریب بہنیں ہیں، ان کے برے وقتوں میں کام نہیں آؤں گا تو کون آئے گا، لیکن تم لوگوں نے تو مجھے منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں چھوڑا، مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے۔ تم دونوں کو شرم آنی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے چہروں کے تاثرات کیسے تھے اور کیسے نہیں، لیکن اب مجھے بار بار سعدیہ کا خیال آ رہا تھا۔ میں جانے وہ کیسی ہوگی۔ میں جو ہی اندر گیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ابھی تک وہیں پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے سر سے بہتے ہوئے خون نے قالین کو بھی سرخ کر دیا تھا اور اس کے ناک سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ نہ جانے اب وہ کس حالت میں ہوگی۔ میں نے اسے آگے بڑھ کر اٹھانا چاہا تو اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور ہاسپٹل لے گیا۔ جب ہاسپٹل میں جانے کے بعد جلدی سے اسے ایمرجنسی لے گئے اور اس کا علاج شروع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا اور میری طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا شام آنی چاہیے آپ کو،
آپ نے ایک عورت پر اتنے برے طریقے سے ہاتھ اٹھایا ہے، اس کے چہرے پر آپ کی انگلیوں کے نشان ہیں، اور اس کے کان اور ناک سے اتنا خون بہہ چکا ہے کہ اب اسے ہوش میں آنے میں کتنا وقت لگتا ہے کچھ نہیں معلوم۔ اب تم دعا کرو کہ وہ بچ جائے، اور اس حالت میں تم لوگوں نے اس پر ہاتھ اٹھایا، یا تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر مجھ پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میری بیوی ماں بننے والی تھی اور اس نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا، اور میں نے اس حالت میں اتنا مارا تھا، مجھے خود سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ سعدیہ واقعی ماں بننے والی ہے؟ تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ ہاں، وہ ماں بننے والی ہے، اور آپ پر ایک پولیس کیس بنتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کتنے سالوں کے لیے قید ہو سکتے ہیں، اور آپ کا گھر برباد ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے؟ ڈاکٹر کافی غصے میں کہہ رہا تھا، جبکہ پیچھے آنے والی ڈاکٹر نے بھی مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، اور کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب، ابھی کے ابھی پولیس بلوائیں، اور اس جیسے بغیرت انسان کو ابھی کے ابھی پولیس کے حوالے کریں، جو عورت کو عزت دینا نہیں جانتا، عورت کی عزت نہیں کرتا۔ وہ ایک بچے کی ماں بننے والی تھی، اور تمہیں پتہ ہے کہ اتنے خون بہنے کی وجہ سے اس کا بچہ بھی اس دنیا سے جا سکتا ہے، اور وہ خود بھی اس دنیا سے جا سکتی ہیں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ بھی مجھ پر پل پڑی، جبکہ مجھے اپنے کیے پر بے حد شرمندگی ہو رہی تھی۔ مجھے اب رہ رہ کر سعدیہ کا خیال آ رہا تھا، نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی، اور میں اس کا سامنا کیسے کروں گا۔ میں اس سے آنکھ بھی ملا پاؤں گا یا نہیں۔ میں جیسے سن کر وہیں گر سا گیا تھا، اور جلدی سے وضو کر کے دعا کرنے لگا کہ اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائے۔ کچھ ہی لمحے بعد ایک بار پھر سے ڈاکٹر باہر نکلا، مجھ سے کہنے لگا خدا کا شکر ادا کرے کہ بچہ اور اس کی ماں دونوں ہی ٹھیک ہے، اور اب آپ کی بیوی کو ہوش آ گیا ہے۔ اب وہ پہلے سے بہتر ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں، اور خبردار، اگر تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو ہم پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اس وقت میں آپ کی بیوی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہوش میں آئے گی تو اس سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد میں پولیس کو بلاؤں گا۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، آپ میرے شوہر کو اس طریقے سے جیل نہیں بھجوا سکتے، انہیں بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اب ذرا دیکھو تو اس کا ظرف کتنا بڑا ہے، وہ ابھی بھی آپ کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر چلا گیا تھا، اور میں بھاگتے ہوئے اپنی بیوی کے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان نیمے پڑ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہو۔ میں اس سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا، لیکن پھر بھی میں اس کی طرف بڑھتا تو اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی شکوہ تھا اور نہ ہی کوئی شکایت تھی، وہ خالی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اور اس سے کہنے لگا کہ خدا کے لیے سعدیہ، مجھے معاف کر دو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری وہ بہنیں جنہیں میں اس طریقے سے عزت دے رہا تھا، وہی میری دشمن نکلیں گی، اور مجھے برباد کرنے پر تل جائیں گی۔ اس نے ایک ہاتھ سے میرے ہاتھوں کو نیچے کیا، اور مجھ سے کہنے لگی کہ آپ مجھ سے معافی نہ مانگے۔ آپ نے جو دیکھا بس اسی کو سچ سمجھ کر آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا، لیکن حقیقت آپ نے سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ ہماری بہنیں ہیں، میں تو ان کے دل سے عزت کرتی تھی۔ وہ شاید یہ سوچتی ہوں گی کہ میں باقی عورتوں کی طرح ہوں، جو اپنے شوہر کے گھروں پر ان کی بہنوں کو کوئی حق نہیں دیتی۔ میں چاہتی ہوں تھی کہ وہ دونوں یہاں پر آ کر آرام کریں۔ وہ اپنے گھر میں بھی اتنے کام کرتی ہیں، اور ہمارے گھر میں بھی اگر وہ یہ کام کریں گی تو تھک جائیں گی۔ میں اس لیے ان کو آرام دینا چاہتی تھی، لیکن شاید دونوں کو آرام نہیں کرنا تھا۔ اب مجھ سے معافی مت مانگے، کوئی بات نہیں، بہنوں کو بھی معاف کر دے۔ تو اس نے یہ کہا، تو میرا پیار ایک دم سے اس کے لیے مزید بڑھ گیا۔ 2 دن بعد بالکل ٹھیک ہو کر گھر آ گئی۔
اور اب میری بہنیں شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھیں۔ میری بہنیں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی تھیں، کہنے لگیں کہ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں، اور پھر سعدیہ سے بھی معافی مانگنے لگی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا تھا کہ آپ دوسری عورتوں کی طرح ہوں گی، لیکن آپ تو بہت اچھی تھیں، آپ نے ہمیں معاف کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں رونے لگی تھیں، لیکن اب وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھیں۔ انہوں نے پہلے بھی میرے گھر میں اجڑنے تک تو کر دیا تھا۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ اس نے مجھے وقت پر ہی آنکھیں دے دی۔ نہ جانے میں ان باتوں میں آ کر کیا کچھ کر گزرتا۔ خیر، میں نے ان دونوں کو معاف کیا، اور پھر مہینے بھر کا راشن اٹھا کر ان کے بچوں سمیت ان کے گھر پر چھوڑ آیا تھا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ہمارے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا شروع ہو اور اب کی بار میرا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ میں اب خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرا گھر ٹوٹنے سے بچا لیا تھا، اور اب میں تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اور تمام بھابھیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی نندوں کا خیال رکھا کیجئے۔ ان کے دل میں ایسا خیال مت لانے دیا کیجئے کہ وہ سمجھنے لگے کہ آپ انہیں ان کے بھائیوں کے گھر میں آنے سے منع کر دیں گی۔ اور میں تمام بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بھابھیوں سے خدا را دوستی بنا کر رکھیے۔ اس طریقے سے بھائیوں کو ان کے خلاف مت کیجیے، ورنہ جانے بھائیوں کے گھر اجڑیں گے تو کیا آپ لوگوں بھی سکھی رہ پائیں گی۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر کوئی ایک جیسا نہیں رہتا، کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، نہ تو سب بھابیاں ایک جیسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی نندوں سے نفرت کریں، اور نہ ہی تمام نندیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی بھابیوں سے نفرت کریں۔ بس ہمارے سماج کا بگاڑ ہی ایسا ہے کہ نندوں اور بھابیوں کا میل ہی ایسا دیا گیا ہے کہ لڑائی جھگڑے کے سوا اور کوئی کام نہیں، لیکن پیار محبت سے بھی ہر کوئی کام رہ سکتا ہے۔ جس طریقے سے اب میں نے اپنی بہنوں کو پیار محبت سے رہنے کی تلقین کی ہے، اور اپنی بیوی کو بھی، اور ہماری زندگی بڑی اچھے طریقے سے گزرے گی۔ دوستو، اللہ حافظ۔ ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ ملتے ہیں۔